حمده ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہے سب سے اقتدار پہ بٹھا دے اور جسے چاہے سب کا اعزاز پہ لٹکا دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو. ہر طرح کی حالات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد آج ہم دنیا میں کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی پر نظر دوڑائیں اور پورے معاشرے کی اجتماعی حالت پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں جن بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے ان مسائل میں ایک مسئلہ ہماری زندگیوں سے برکت کا اٹھ جانا ہے. ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہماری اولاد میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے تعلقات میں برکت نہیں ہے، ہمارے معاملات میں برکت نہیں ہے. لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ برکت ہے کیا چیز اور یہ کیسے مل سکتی ہے؟ برکات کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی فرصت میں اسی عنوان پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت مقدس، بہت متبرک اور بہت قیمتی لمحات ہیں ہماری زندگی کے جن سے ہم گزر رہے ہیں. عنقریب ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، انعامات، فضل، کرم کا ایک بادل ہے جو برسنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت، عافیت، خیریت کے ساتھ ہمیں ان لمحات تک پہنچائے. برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز میں اضافہ ہو گیا ہے، کوئی چیز بڑھ گئی ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے یا برکت کا مفہوم ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سے مطمئن ہو جائیں، آپ کو اس پر تسلی ہو، آپ کا دل مطمئن ہو. تو ضروری نہیں کہ آپ کے 8-10 بچے ہوں تو پھر ہی ہم کہیں گے کہ بڑی برکت ہے اولاد میں. یقیناً یہ بھی برکت کی ایک قسم ہے، لیکن بعض اوقات ایک بچہ ہی اتنا نامور اور اتنا ذیشان ہوتا ہے
کہ سارے خاندان میں، ساری دنیا میں وہ ہمارے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے 8-10 بچے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی نام پر ہوتا ہے، باقی سارے گمنام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کئی مکانات ہیں، یہ بھی یقیناً ایک برکت کی علامت ہے، لیکن اگر ان کئی مکانات میں آپ کو اطمینان اور سکون ہی نہیں ہے تو برکت کیسے آئے گی؟ اس کو بند کر دیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، آپ کے پاس سامان آسائشات موجود ہے، بلکہ سامان تعیشات موجود ہے، لیکن آپ کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا، آپ روز رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، تو اس دولت کو، اس سامان کو، اس مکان کو برکت نہیں کہا جاتا۔ برکت تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ جتنا زندگی کا وقت گزاریں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزاریں، نیند پوری ہو، جو غذا کھائیں وہ ہضم ہو، جسم میں طاقت ہو، صحت ہو، بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بیوی دل کو لبھانے والی ہو، شوہر بیوی کا دل لگانے والا ہو، ماں باپ کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آپ کو دیکھ کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آپ اپنی دکان پہ اپنے کاروبار میں جائیں، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، تھوڑے وقت میں زیادہ پیسے کما لیں اور باقی وقت جو ہے وہ دیگر کاموں میں صرف کر لیں، تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ آج ہم صبح سے جس سے پوچھ کے دیکھ رہے ہیں بھائی ٹائم، وہ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ جن کے ٹائم میں، جن کے وقت میں برکت تھی، ہم ان کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران اور بیت المال کے اونٹوں کے دانت بنا کرتا تھا، اتنا وقت اس کے پاس موجود تھا۔ دن تو اس وقت بھی 24 گھنٹے کا ہی ہوتا تھا نا، دن اور رات، وہ آرام بھی کرتے تھے، اور نیند ان کو اتنی گہری آتی تھی کہ کھلے درخت کے نیچے ننگی زمین پر اینٹ کا سرہانا بنا کے بھی سو جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی۔ ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں پر آسائش اور آرام سے گدے پر انتہائی نرم اور گرم تکیے پر سر رکھ کے لیٹتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ کمائیاں وہ بھی کرتے تھے، اولادیں ان کی بھی تھیں، ان کے وقت میں برکت تھی، ہمارے وقت میں برکت نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ برکت ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں چاچا برکت تو بڑے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نام کی چیز نہیں، ہماری زندگی میں برکت نہیں، ہمارے معاملات اور ہمارے تعلقات میں برکت نہیں، ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگے ہوئے، ہم حسد اور بغض کے مارے ہوئے، ہم نفرت اور عداوت کو پھیلانے والے بنے ہوئے، برکت کیسے ہے؟ سارے دروازے تو برکت کے ہم نے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنے قول سے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں یہ برکت کیسے ملے۔ برکت کے حصول کا سب سے پہلا ذریعہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے جو ابھی میں نے آغاز میں آیت پڑھی آپ کے ساتھ۔ یہ نامہ پارہ ہے اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
اگر بستی والے، اگر ملک والے، اگر یہ محلے والے ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دھانے کھول دیتے، برکت کے دروازے کھول دیتے ان کے لیے۔ آج ساری دنیا پہ آپ نظر دوڑائیں، جتنے یورپ کے اندر بالخصوص جتنے لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، ان کی داستانیں پڑھ کے دیکھیں، اب تو بے شمار کتابیں آ گئی ہیں نو مسلموں کی داستانوں پر، آپ کو پڑھ کے دیکھیں، ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم اپنی اس زندگی میں بے چین، بے قرار اور بے برکت پڑے تھے۔ جیسے ہی ہم نے اسلام قبول کیا ہے دل کو چین مل گیا ہے، قرار مل گیا، ملے کیوں نہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستیوں والے ایمان قبول کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، تانے کھول دیں گے برکتوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کی بجائے ایمان کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اب جو بندہ ایمان لائے ہی نہ، تقوی اختیار ہی نہ کرے، اس کے لیے تو یہ سزا ہے، اور جو ایمان کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں اور پھر ایمان نہ لائے، ایمان کا دعویٰ تو ضرور کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن عمل اس کا ایک بھی مومنوں والا نہ ہو تو مجھے بتائے اس کو دگنی سزا نہیں ملے۔ ہماری زندگیوں سے برکتیں اس لیے ختم ہو گئی ہیں کہ ہمارا دعویٰ ایمان کا رہ گیا، عمل ایک بھی ایمان کے مطابق نہیں۔ ورنہ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی آسائش آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ نہ مصیبت پہ غمزدہ ہوگا اور نہ ہی آسائش ملنے پہ، آرام ملنے پہ آپے سے باہر ہوگا۔ انعام ملے گا تو شکر کرے گا، مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور تقوی کا یہی مقصد ہے، ہر وقت اللہ بندے کو یاد رہے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف سے جائے، جو چیز اس کی طرف آ رہی ہے وہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو چیز اس کی طرف سے جا رہی ہے سمجھ لے کہ اللہ نے مجھ کو آزمایا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، جو ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں، ہمارے مانگنے سے جو مل جائے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو مانگنے سے نہ ملے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ جو ہم مانگے اللہ سے اور اللہ نہیں نہ دیتا تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور جو ہمارے مانگنے سے اللہ دے دے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ ہماری سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا ہی نہیں، انسان کی اپنی ذات کا، انسان کے سانسوں تک کا مالک ہے۔ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر وہ جانتا ہے، ہم اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا ضرورت چاہیے، تو جب اس کو پتہ ہے تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق دیتا ہے، اور اگر ہم اس کے اس ضرورت کے مطابق دیے ہوئے پر قناعت کر لیں تو اسی میں برکت ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے فرمایا کہ کائنات کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا۔ جب رزق اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ہم رزق کے چکر میں نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟
دکان پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ رزق اللہ دینے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکان سے اٹھ گئے تو ہمارا کام چلا جائے گا، ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، ہماری روکڑ میں کمی آ جائے گی۔ یہ بات تقوی کے خلاف ہے، اور برکت کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی دونوں چیزیں سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ آپ ایمان لے آئیں اللہ کی ذات پر یقین۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، یا کسی کا بھی بچہ جب چھوٹا فوت ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تو میرے بندے کا بچہ چھین کے لایا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی جذباتی بات اللہ کرتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا ہے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لایا ہے، بتا اس عمل پر میرے بندے کا رد عمل کر۔ فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے صبر کیا تھا اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری امانت ہی تو نے لے لی، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، لال و زمرد و یاقوت کا فرش بچھاؤ، کستوری اس کے گارے اور سیمنٹ میں استعمال کرو، اور جب بڑا سارا گھر بن جائے تو اس کے دروازے پہ لکھو بیت الحمد، تعریف کرنے والے، مشکل وقت میں اللہ کی تعریف کرنے والے، اور یہ گھر اس کے نام الاٹ کرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کا ہر فیصلہ مان لیا جائے، اس میں ہمارے لیے خیر بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، برکت تو ویسے ہی نہیں ہے، بے چینی، بے قراری، پریشانی، دکھ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، جتنا اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا دکھ بڑھتا جائے گا۔ دوسری بات جو برکت کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس نعمت میں اور بڑھا دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمت کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا تھا۔ اب اللہ کا عذاب کو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہی گرائے یا پہاڑ گرائے یا اس کو کوئی ایسا، اللہ کا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ دل کا اطمینان چھین لے۔ اب پاگلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح بندہ پھر رہا ہے، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، تھپا گولیوں کا کھا کر آپ کو سوتا ہے، پھر 2 گھنٹے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، پھر گولی کھاتا ہے، نیند نہیں پوری ہوتی، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کیمو طبیبوں کے پاس جاتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب اور کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ کی نعمت ملنے پر اس کا شکر کریں، اور ہم شکر پتہ کیسے کرتے ہیں؟ جب اللہ ہمیں کوئی انعام دیتا ہے تو ہم ڈھول بجاتے ہیں، ہم ناچنے والوں کو بلاتے ہیں، ہم گانے والوں کو بلاتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں دیکھتے نہیں ہم لاکھوں روپیہ دے کے ہم کنجروں کو بلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، پھر بیٹا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، پھر بیٹا جوان کیا، اس کو کاروبار پہ لگایا، اس کو رزق کی آمد شروع ہوئی، اور آج جب وہ شادی کے قابل ہوا آپ اس کی اس ساری زندگی کا شکریہ اللہ کے اس انداز میں منا رہے ہیں کہ آپ نے شیطان کو اپنے گھر میں بلا لیا، شیطان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کر دیا۔ اور بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار صف اول کے نمازی، ان کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر سارے ہر شے کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم میں یہ واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک نابینا تھا۔
اللہ نے ان کو آزمایا، تینوں کو آزمایا۔ گنجے کے پاس فرشتہ گیا اور کہا کیا چاہیے تمہیں، کیا تمہارا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی گنجا ہوں، لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی بال آ جائے، کوئی 4 پیسے آ جائیں، چلو کوئی زندگی پر آسائش گزر جائے، کیا پسند ہے؟ اس کو اس کی مطالبہ ڈیمانڈ کے مطابق دے دیا گیا، بال بھی آ گئے اور اس کو ایک جانور بکری یا گائے اس کو مل گئی۔ پھر کوڑی کے پاس گیا، اس نے مطالبہ کیا اونٹ کا کہ مجھے اونٹ چاہیے اور میرا کوڑ ہے یہ ختم ہو جائے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر یہ فرشتہ نابینا کے پاس گیا، اس نے کہا جی نابینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں در در کی، آنکھیں مل جائیں اور ایک بکری اگر مل جائے تو چلے دودھ پیوں گا، بیچوں گا، گزارا ہوتا جائے گا۔ آزمائش آئی، اللہ نے تینوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ادا کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، بڑی برکت عطا فرمائی۔ اب دوبارہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ جا کے میرے بندوں کو آزما کے آؤ۔ یہ گنجے کے پاس آیا، گنجا بن گیا اور آئے کہتے ہیں یار دیکھو میں گنجا ہوں، میرا بڑا برا حال ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بھوکا مرتا ہوں، اللہ نے تمہیں گائیاں دی ہیں، تو ایک گائے مجھے دے دے، میں چلو اللہ کی نعمتوں میں سے میں بھی کچھ اس کا دودھ پی لیا کروں گا، بیچ لیا کروں گا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں یار تم فقیروں کو اور کوئی کام نہیں آتا، منہ کھاتے ہو آ جاتے ہو، منہ کھاتے ہو آ جاتے ہو، تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں آتا۔ اس نے کہا یاد کرو تمہارے پاس، تمہارے اوپر بھی ایسا ہی وقت تھا۔ اس نے کہا کس طرح کا وقت تھا؟ بکواس کرتے ہو، میں تو خاندانی جدید پشتی سرمایہ دار اور امیر آدمی ہوں، میں جب بھی مارتا تو مجھے جھوٹے الزام لگاتا۔ فرشتے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اچھا اگر تو ویسا نہیں تھا، اگر تو جدید پشتی امیر تھا تو اللہ تیری عمارت قائم رکھے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے اسی حالت میں کر دے جس میں تو تھا۔ ناشکری کی نا اللہ کی، لمحوں کے اندر ہر شے برباد ہو گئی، وہ دوبارہ گنجا ہو گیا۔ پھر دوسرے کوڑی کے پاس گیا، کوڑی بن کے اسی طرح انہیں جا کر دیکھو یار جزام کا مریض ہوں، لوگ نفرت کرتے ہیں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، ایک اونٹنی مجھے دے دو، میں اس کا دودھ پیا کروں گا، بیچا کروں گا، میرا گزارا ہوگا۔ اس نے بھی وہی نفرت انگیز جواب دیا، کہا میں خاندانی اور جدی پشتی بھی ہوں، تم فقیر، تمہارے پاس اور کوئی تمہیں نہیں ملتا، میرے دروازے پر اٹھتے آ جاتے ہو، میرے دروازے پہ آ جاتے ہو۔ ہائے میرے اللہ، اس فرشتے نے اس کو بھی یہی بددعا دی، اگر تو ویسا ہی تھا جیسا میں کہہ رہا ہوں، آج اللہ نے تجھے دیا، تو نے ناشکری کی تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے، وہی کوڑ آ گیا، وہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب یہ نابینا جو تھا نا، یہ اس کے پاس نہیں گیا، نابینا بن گیا، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور ٹٹولتا اسے جا کہنے لگا یار میں نابینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو ایک بکری دے دو، میں دودھ پی لیا کروں گا اور اس کا بکری کا دودھ بیچ لیا کروں گا، میرا گزارا ہو جائے گا۔ اس کو اپنا ماضی یاد آیا اور آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگے۔ کہتے اللہ کے بندے جیسی تیری یاد حالت ہے نا، کبھی میری بھی ویسی ہی، میں بھی ایسا ہی تھا، یہ ایک بکریاں جتنی جی چاہتا ہے بکریاں لے جا، اللہ نے مجھے بھی تو عطا کی ہے نا، تو بھی لے جا، اللہ تیری اس مصیبت کو دور کرے، مشکل کو دور کرے، جا یہ بکریاں تو لے جا، میں تو اس بات پر اللہ کا شکر کرتا ہوں اس نے مجھے آنکھیں بھی دی، مال بھی دیا، سارا کچھ دیا، اب تو بھی اپنا حصہ لے جا جتنا لے جا سکتا ہے۔ کے کہنے لگا، فرشتہ کہنے لگا تیری آزمائش کی، تیرے 2 ساتھی فیل ہو گئے تو اکیلا پا لو، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا یہ برکت کے حصول کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کی نعمتوں اپنے گرد و نواح پہ نظر دوڑایا کرے، صرف دولت ہونا، پیسہ ہونا ہی نعمت نہیں، آپ کی صحت نعمت ہے، آپ کی اولاد نعمت ہے، آپ کو ملنے والی چھت نعمت ہے، آپ کے پاس جو آنکھوں کی بینائی نعمت ہے، کانوں کی زبان کی گویائی نعمت ہے، کانوں کی سماعت نعمت ہے، ناک کے سونگھنے کی طاقت نعمت ہے، ہاتھوں کے پکڑنے کی قوت نعمت ہے، پاؤں کے چلنے کی طاقت نعمت ہے۔ ابھی یہ اعلیٰ تمہارا تقریباً کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارے دل کا دھڑکنا نعمت ہے، تمہاری آنکھوں کا پھڑکنا نعمت ہے، تمہارے خون جسم میں دورانے خون کا ہونا یہ نعمت ہے، اور پھر
اپنے گھر میں دیکھو، اپنے دسترخوان پہ دیکھو، اپنے کچن میں دیکھو، اپنے پچھلی الماری کمرے میں دیکھو، اپنے لباسوں کو دیکھو، یہ ساری نعمت نہیں ہے تو اور کیا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تیسری نعمت اللہ کی، تیسرا برکت کے حصول کا سبب جو ہے نا، تیسرا یہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں نا، یہ بھی برکت کے حصول کا سبب ہے. آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں گھر میں، آپ کی بہنیں گھر میں برکت کا سبب ہے. یہ ہم نفرت کرتے ہیں، ہمیں ان سے دوری ہے، ہم عداوت کرتے ہیں. جائیے کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیے. ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ قبیلہ بنو مسلک کے سردار حارث کی بیٹی تھی. جب گرفتار ہو کے آئی، مسلمان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عقد میں لیا. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد میں لیا، اپنے نکاح میں لیا، ام المومنین بنی. 100 افراد ان کے قبیلے کا جو قیدی تھا، گرفتار ہو کے غلام بنا لیا گیا تھا. صحابہ کرام نے کہا شرم آتی ہے، نبی کے سسرالی ہمارے قیدی بن جائے. 100 بندہ چھوڑ دیا گیا. سیدہ جویریہ کی برکت نہیں ہے تو اور کیا. اور سیدہ شیما میرے آقا کی بہن، رضائی بہن، جب ان کا خاندان گرفتار ہو کے آیا نا، تو لاکھوں بکریاں، ہزاروں بکریاں اور لاکھوں درہم و دینار کا سونا، یہ سارا قیدی بنا لیا گیا، پکڑ لیا گیا اور بانٹ دیا گیا. سیدہ شیما رضی اللہ عنہ آئی، صحابہ کرام سے کہنے لگی اپنے نبی سے میری ملاقات کرو. انہوں نے کہا جی بھائی تو کون ہے؟ کہا جا کے کہو تمہاری بہن مل جائے. صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے پیغمبر کی نہ تو بہن ہے نہ کو بھائی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ جا کے پیغام دیا اللہ کے پیغمبر آپ کی کو بہن ملنے آئی ہے. آج ہمارے دروازے پہ ہماری بہن آتی ہے تو ہماری آنکھیں ماتھے پہ چلی جاتی ہیں. ہمیں دکھ لگتا ہے بہنیں کیوں آئی ہیں، اب یہ ہم سے کچھ مانگے گی. میرے آقا کی بہن پیغام ملا، فرمایا بلاؤ تو میں دیکھوں کون ہے. جب سامنے آئی تو کہنے لگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یاد تو کریں، آپ باہر سے آتے ہیں 4 5 6 سال کے بعد آپ باہر سے آتے ہیں، تو جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کی بہنوں کی چہلوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ بہنوں کو بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے. یا آپ کو سال بعد اپنی بہن جس کی شادی کرتی ہوئی ہے، آپ اس سے ملنے اس کے گھر جاتے ہیں تو بہن کی محبت اور اس کے جوش کا کیا عالم ہوتا ہے. اور یہاں تو کئی سال کے بعد یہ بہن ملنے کے لیے آئی تھی. کم و بیش 60 یا 55 سے 60 سال کے درمیانی وقفہ ہے. یہ بہن ملنے آئی ہے، بوڑھی ہو گئی تھی، نظریں جھکی تھی، کمزور ہو گئی ہوگی. کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تجھے بڑی شان دی ہے، تو میرا لاڈلا بھائی، تو میرا بھائی ہے. پوچھا تو کیسے کہتی ہے؟ کہا میں حلیمہ کی بیٹی ہوں جس کا تو نے دودھ پیا، تو ہمارے گھر میں پلتا رہا. اور باتوں میں اپنی انگلی دکھائی، کہا کہ دیکھو یہ بچپن کی یاد میں نے اپنی انگلی سے لگا کے سینے سے لگا کے رکھی ہے. یہ تو نے بچپن میں مجھے دندی کاٹی، تیرے دانتوں کا نشان آج تک میری انگلی پہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی یادیں آئی تو آنکھیں ابل پڑی. آپ نے اپنی کالی کمری چادر اتار کے بہن کے قدموں میں بچھا دی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو کافر عورت ہے، غیر مسلم ہے. فرمایا تم نہیں جانتے یہ میری بہن ہے اور اللہ نے مجھے ملائی. بہنوں کو اتنی عزت تھی میرے پیغمبر. اور اس بہن سے پوچھا مانگو کیا مانگتی ہو، چاہو کیا چاہتی ہو. چاہنا کیا ہے، تیرے صحابہ نے، تیرے ساتھیوں نے میرے قوم کو کنبے کو پکڑ لیا. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا یہ میری بہن ہے اور اللہ نے مجھے ملائی ہے بڑی دیر کے بعد. اس نے مجھ سے سوال ایسا کیا ہے جو میں تم کو ہبا کر چکا ہوں. اب میری خواہش ہے اگر تم چاہو تو اس کو واپس کر دو. صحابہ کرام نے ہر شے واپس لوٹا دی. نبی کی بہن آئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہو؟ یہ خواتین بھی برکت کا باعث ہوتی ہیں، کبھی ان کو سمجھو تو صحیح. گھر میں رونق اور برکت کب
باعث ہیں. آپ کی بیوی، اللہ اکبر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. میں کل ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، بنی نوع انسان کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے نا، سب سے پہلا رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ اس روح زمین پہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، میاں بیوی کا رشتہ، اور آگے سے باقی سارے رشتے بنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح پڑھتے تھے تو پتہ ہے کیا دعا دیتے تھے؟ بارک اللہ لک وفیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تیری بیوی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تم دونوں کو خیر پہ جمع کر دے. یہ بیوی برکت کا باعث ہوتی ہے، بہن برکت کا باعث ہوتی ہے، ماں برکت کا باعث ہوتی ہے، بیٹی برکت کا باعث ہوتی ہے. یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. اپنی برکت چاہتے ہو اپنے گھر میں تو اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کی قدر کرو. یہ برکت کا باعث. اللہ اکبر. چوتھی بات جو برکت کا سبب ہے اور آج ہمارے درمیان وہ نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، کننا نشبع کننا ناکل ولا نشبع. اللہ کے پیغمبر روٹی رج کے کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا. کھانا خوب کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا. یعنی برکت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر ہمارے کھانے میں کیا کریں؟ قربان دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پہ اور آپ کے نبض شناسی پہ. آپ نے بے ساختہ کہا کھانا گھر میں اکٹھے کھاتے ہو کہ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ صحابہ کرام نے اس کے اللہ کے پیغمبر پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتے ہیں. فرمایا اکٹھا کھاتے ہو کہ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر الگ الگ کھاتے ہیں. فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، دسترخوان پر اکٹھے ہو جاؤ، کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو. یہ نہیں باپ علیحدہ کھائے، بیٹا علیحدہ کھائے، بیٹی علیحدہ کھائے، ماں علیحدہ کھائے، بیوی علیحدہ کھائے، شوہر علیحدہ کھائے. فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، کھانوں پر اکٹھے ہو جاؤ. واذکروا اسم اللہ، اور اللہ کا نام لے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام اس کھانے پر لے کے شروع کرو. کیا ہوگا؟ یبارک علیکم، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ برکتیں. آج ہمیں برکتیں نہیں ملتی. کہاں سے ملے برکتیں؟ کہاں سے ملے برکتیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے کبھی لقمہ بنا کے سیدہ عائشہ کے منہ میں دیا کرتے اور کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لقمہ اپنے منہ میں دیا کرتے تھے. آج آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ گھروں میں ماحول ہی نہیں ہے ایسا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے پروٹوکول بنائے ہوئے اپنے اپنے، ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے. کبھی گھر کا ماحول سیکھنا ہے تو میرے آقا سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں ان جیسا متقی کوئی نہیں ہے، کائنات میں ان جیسا صالح کوئی نہیں ہے، کائنات میں ان جیسا اللہ کا قریب کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی بیویوں سے تعلقات تو دیکھیں آپ کے کیسے ہیں. فرمایا کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے. پانچویں چیز اللہ اللہ اللہ. فرمایا اپنے ماتحت لوگوں سے حسن سلوک کیا کرو، اس میں تمہیں برکت ملے گی. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حسن الملکۃ یمن، اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا تمہارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شؤم نحوست کی علامت ہے. جس گھر میں ملازموں سے اچھا سلوک نہیں نہ ہوتا وہاں پہ برکت نہیں آتی، نحوست آتی ہے. ملازموں کو چڑکیاں، ملازموں کو ڈانٹ، ملازموں کو ہر وقت گالیاں دینا، ملازموں کو برا بھلا کہنا، یہ نقصان کر دیا، وہ نقصان کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا. تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، اپنی دکان کے ملازم کو، اپنے دفتر کے ملازم کو اس سے حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گی، برکت عطا فرمائے گی.
مصیبت یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے ادھر. حضرات برکت کے حصول کی بات کر رہا ہوں. آج خطبے کا موضوع یہ ہے کہ برکت کے حصول کے اسباب کیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ البقرہ ہے نا، سورۃ البقرہ، فرمایا فإن أخذها برکۃ، جو سورۃ بقرہ کو پکڑ لے گا نا، یعنی اس کو پڑھا کرے گا، اس کو برکت ملے گی. وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور سورۃ بقرہ نہ پڑھنے والا حسرت کا شکار رہے گا، افسوس کی رات منتا رہے گا. سورۃ بقرہ یہ برکت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے. فرمایا سحری، ابھی آ رہا ہے نا رمضان، اللہ ہمیں خیریت سے پہنچائے. فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. چاہے ایک لقمہ کھایا کرو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 8 پہرا روزہ رکھیں تو زیادہ ثواب ملے گا. لوگوں 8 پہرے روزے کا ثواب زیادہ نہیں ملتا، ساری کر کے روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے، مور ہے اس کے اوپر. تسحروا، آپ نے حکمن کی بات ارشاد فرمایا. اللہ. پھر آپ نے فرمایا تجارت کرتے ہو نا، تجارت میں سچ کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. پیسے تھوڑے ہوں گے برکت زیادہ ہوگی، منافع تھوڑا ہوگا برکت زیادہ ہوگی. صرف سچائی کو لازم پکڑو. اگر سچ بولتے رہو گے، اگر سچائی کے ساتھ سودا بیچو گے تو اللہ تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائے گا، اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارے گمان میں ملے. ایک آدمی 2 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، وہ ₹1,00,000 کا سامان بیچ آتا ہے. ایک آدمی سارا دن بیٹھا رہتا ہے، 10,000 کا بھی نہیں بیچ سکتا. اس لیے کہ اس نے سچائی کو، اس کا کریڈٹ ہے، اس کا اعتماد ہے لوگوں کے پر، لوگوں کا اس پر اعتماد ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار اس کا انتظار ہے. ہمیں قصور میں جانے کا اتفاق ہوا. قصور آگے گنڈا چیک والا بارڈر ہے، وہاں پہ فوجی پریڈ ہوتی ہے. دوست کہنے لگے جی پریڈ میں چلے. ہم نے وہاں قصور کسی دوست سے ملنے گئے تو ہمیں لے گیا. واپسی میں کہتے جی آپ کو ایک عجیب تماشا دکھائیں. میں نے کہا جی ضرور دکھائیں. کہتے کھانا آپ کو کھلاتے ہیں ایک ہوٹل سے، برکت کی بات کرنے لگا. ایک ہوٹل سے کھانا کھلاتے، چلے کھانا ہی کھانا ہے نا، وہاں پہ لے جائیں. مین روڈ سے ہٹ کے نا کوئی 4-5 کلومیٹر اندر سے ہاتھ میں جا کے ایک نا ڈھابا ہوتا ہے نا، جیسے سڑک کے اوپر لگا ہوا چھوٹا سا ہوٹل کا بنا ہوا، وہاں پہ ہمیں لے گئے. تو وہاں پہ ایسے نا لائنیں لگی ہوئی تھی بڑی بڑی، کہ جیسے لائن میں لگ کے وہاں سے، اور ملتا کیا تھا نان. تو تلے ہوئے نان جو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ، وہ نان لوگ کھانے کے لیے جاتے اور لائنوں میں لگ کے لیتے ہیں. اب یہ واقعی ہمارے لیے حیران کن خبر تھی یار کہ تلے ہوئے نان تو کہیں سے بھی کھا سکتا تھا. اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ ہم نے نان خریدے، آڈر دیا، ہم نے ان کو کھایا. وہی چیز کوئی عام روٹین کا مسئلہ، بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا یار بہت ہو گئی، اب یہ تجسس ختم کرو، ہمیں بتاؤ اس کا کیا معاملہ ہے. روز کہتے ہیں 2 منٹ رکو ذرا، تم ابھی پتہ چل جائے گا. ادھر نماز کا وقت ہوا نا، خدا کی قسم سمجھ آ گئی. جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اس نے وہیں پہ اپنا چولہا، نان کے جو کڑھائی کے اندر نان پڑے ہوئے تھے نا، اس نے چولہا ہی بند کر دیا. اس نے کہا بس بھائی اب سارے یہ انتظار کرو، یہ مسجد میں. سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، تو 35-40 سے زیادہ افراد کھڑے ہیں. سب کو چھوڑا، دکان بند کی، اور اس نے کہا اللہ کا آواز آ گیا، اب اس کے بعد دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. ہم بھی چلے گئے مسجد میں. ہم نے کہا چلے چل کے دیکھتے ہیں. نماز پڑھی مسجد میں جا کے، تھوڑی مسجد ہٹ کے تھی وہاں سے. ہم وہاں پہ گئے، ہم نے دیکھا اس بزرگ آدمی نے، جس کا وہ ہوٹل تھا نا، جو مالک تھا، کوئی جلدی نہیں کی، کوئی اس کو فکر نہیں تھی کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، میں جا کے نماز کو پڑھ لیے چلا جاؤں. نماز پڑھی تسلی سے، سنتیں پڑھی، نفل پڑھے، سارے ذکر کیے. کم از کم آدھا گھنٹہ اس کا لگایا. مجھے میرے دوست کہنے لگے یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا. اس کو کوئی پرواہ نہیں اپنے گاہک کی. اللہ نے برکت اتنی دی ہے، لوگ چلا ہوا نان کھانے کے لیے 2-2 گھنٹے اس کا انتظار کرتے ہیں.
کبھی ہم اللہ کی ذات پر یقین تو کر کے دیتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے یہ مسجد میں ہوتا ہے، پھر یہ کہیں باہر نہیں جاتا، اور کبھی جلدی نماز نہیں پڑھتا، اطمینان سے پڑھتا ہے، سکون سے پڑھتا ہے اپنا کام. تو کہتے ہیں جس نے لینا لے لو، جس نے نہیں لینا جاؤ بھائی اپنے گھر سے رہ جاؤ، میں کو تمہیں گھر کو تو لے کے آیا. اور لوگ دور دور سے جاتے ہیں اس کا نام کھانے کے لیے. اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، تم مجبور ہو جاؤ گے وہاں میں جانا ہے. اللہ کے بن جاؤ، صداقت، سچائی، تجارت میں سچائی، اللہ کے بن جاؤ. اور حضرات آخری بات، بڑی قابل غور بات ہے، بڑی باتیں ہیں رہ گئی ہیں برکت کے حصول کے اسباب کی، لیکن یہ بات کیے بغیر گزارا نہیں. آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، یہ بڑا المیہ ہے. اس کا ایک بڑا سبب ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور وہ ہے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جو ہم سے برداشت نہیں ہوتے، جن کو دیکھ کے ہماری جان نکلتی ہے. بابا کھنگ رہے رندا، بابا جی دور رہا کرو، بابا جی پرے ہوا کرو، ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہو، ماں بیمار ہو گئی، اب ماں کو کون سنبھالے. یہ بزرگ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا بزرگوں میں اللہ نے برکت رکھی، بزرگوں میں. ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں سے رحمت اور بڑوں سے نرمی کرو، میں جنت کی بشارت دے دوں، جنت کی بشارت دوں. دوسری حدیث میں فرمایا بزرگ مسلمان کی عزت اللہ کے اجلال کا حصہ ہے، اللہ کی عظمت کا حصہ ہے، بزرگ مسلمان کی عزت ہے. تیسری حدیث میں جو ابن حبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بڑوں کی وجہ سے آپ کو برکت ملتی ہے. گھروں میں برکت بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم بڑوں کو نکال دیتے ہیں، نکل جاؤ کسی اور کو چلے جاؤ، کسی اور کو چلے جاؤ. اللہ اکبر. چوتھی حدیث فرمایا جو نوجوان کسی بزرگ کی عزت کرتا ہے، اللہ قیامت، اللہ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کرے گا، ایسے نوجوان پیدا کرے گا جو اس بزرگ کی عزت کریں گے جس نے جوانی میں اپنے بزرگ کی عزت کی. اور پانچویں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی سنت ہے بزرگوں کا احترام کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو لے کے آئے نا، بوڑھے کو، نابینا بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، 100 سال سے زائد عمر تھی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نا گھر سے فتح مکہ کے موقع پر لے کے آئے بیت اللہ میں کلمہ پڑھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ ابو قحافہ آ رہے ہیں تو آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا، فرمایا مجھے کہا ہوتا میں بزرگوں کے پاس جا کے کلمہ پڑھا لیتا، کیوں تکلیف دی ہے ان کو آپ نے، میں جاتا ان کے پاس جا کے کلمہ پڑھا. اور حضرت مسطر بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دن کچھ چادریں ہیں، چادریں بڑی پیاری اور خوبصورت چادریں ہیں. ان کے والد کہنے لگے، ابو مسرمہ کہنے لگے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اور یہاں مزے کی بات بتاؤں، سیرت نگاروں نے کیا ہے، یہ طبیعت کے بڑے کڑوے تھے. ابو مسرمہ جو تھے نا بڑی تیز آواز کے، بڑے سخت تھے، غصے والے تھے بڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، ابھی دروازے پہ تھے، اونچی آواز کی وجہ سے میرے پیغمبر نے پہچان لیا. لوگوں اللہ کے رسول اپنی مسجد سے اٹھے اور دروازے پر گئے اور جا کے مسور کے والد ابو مسرمہ سے ملے، اور ملنے کے بعد کہا یہ چادر میں نے آپ کے لیے رکھی، یہ چادر میں نے آپ کے لیے رکھی، اتنی پیاری چادر، اتنی خوبصورت چادر یہ ابو مسرمہ میں نے آپ کے لیے رکھی ہے. یہ میرے پیغمبر نے بزرگوں کا احترام کیا. دروازے پہ گئے، دروازے پہ جا کے ان کو وہ چادر پیش کی، کس نے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں احترام کرتے. اللہ اکبر. اور حضرات یہ تو عام بزرگوں کی بات ہے نا، اور اگر بزرگ ہمارے اپنے والدین ہوں، ہماری ماں اور ہمارے باپ ہوں، تو پھر تو ان کا اکرام اور احترام، ان کی عزت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کتنے حکم ہے؟ کبھی سوچا؟ ایک آیت حکم کتنے؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. 5 حکم ہے ایک آیت جس کے لیے ماں باپ کے اونچی نہیں بولنا، اف نہیں کہنا، ان کی کسی بات پہ سر نہیں مارنا. ابا شدائی ہو اب انہوں پتہ ہی نہیں لگتا ہے ساڑھے سر سے رہ رہا ہے اونچی بولتا. میرے بچوں کا اخلاق خراب ہو رہا ہے اور میں لا تقل لهما اف اف بھی نہیں کہنا. اور ہم ماں باپ کو بولتے ہیں پھر کہتے ہیں برکت. مولوی جی دعا کرو برکت کو نہیں، اور برکت تو گھر پڑی ہے آپ کے. جاؤ اپنے ماں باپ کے پاؤں دھویا کرو، اپنے ماں باپ کے ان کی خدمت کیا کرو، کبھی ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے منہ سے لگا کے چوما کرو، کبھی ان کے ماتھے کا بوسہ دیا کرو، کبھی ان سے جا کے محبت کی باتیں کیا کرو. رب کعبہ کی قسم برکت آپ کے گھر میں پڑی ہوئی، برکت گھر میں پڑی ہوئی ہے. اور ہم ڈھونڈتے ہیں مسجدوں میں آ کے مولوی جی دعا کرے، کاروبار نہیں چلتا. مولوی صاحب کی دعا سے زیادہ ماں باپ کی دعا سے چلتی. جاؤ کبھی اپنے ماں باپ کے پاس، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کبھی ان کی قبر پہ جا کے اللہ سے مانگا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا روئے ماں کو یاد کر کے کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے. ہم اپنے ماں باپ کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتنا جاتے ہیں. کبھی سوچا؟ برکت ڈھونڈتے ہیں، برکت ڈھونڈتے ہیں. حضرات برکت ہمارے گھر میں پڑی ہے. پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کچھ کڑی سے پنڈ ڈنڈورا. گھر میں رحمتوں برکتوں کے دانے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم برکتیں حاصل نہیں کرتے. اللہ اکبر. حضرات یہ برکت کے حصول کے چند ذرائع جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ورنہ قرآن و حدیث بھرے پڑے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور برکتوں کے حصول کے اللہ ہمیں اسباب جو ہے نا وہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے احترام کی، بڑوں کے احترام کی اتنی تاکید فرمائی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے اچھا بھلا آدمی کون ہے؟ آپ کی نظر میں بھلا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ. اچھا اور بھلا آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے اور نیک اعمال بھی زیادہ ہے، اس کے اعمال بہت اچھے ہیں. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں نا. ہم بعد میں آئے تو بعد میں مسلمان ہیں. بزرگ پہلے سے مسلمان ہیں اور پہلے سے زیادہ ہم سے زیادہ عبادتیں کی ہوئی ہیں. اس لیے ان بزرگوں کا ادب اور احترام کیا جائے. غنیمت جانے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، آپ کے محلے میں کوئی بزرگ ہے،
آپ کی مسجد میں کوئی بزرگ ہے، آپ کے ملنے والا کوئی بزرگ ہے، یہ بزرگ چلے جائیں نا تو رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کے ذریعے برکتیں حاصل کیا کریں، اپنے بزرگوں کی قدر کیا کریں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی قدر کرے۔ میرے پیغمبر نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ میری امت میں نہیں۔ اور آج میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اتنی سی حدیث ہم نے سارے بہت سنی ہوئی ہے، آج ساری حدیث سناؤں آپ کو، یہ ساری حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ آدمی نا، بزرگ وہ باہر سے آئے گا، کیونکہ سنتا کم تھا، بزرگ ہو گئے تھے، دیکھتا بھی کم تھا، انہوں نے نا اپنی طرف سے کوشش کی کہ تھوڑا سا نا اللہ کے رسول کے پاس چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہو جاؤ۔ وہ دور سے نا جب قریب آئے تو لوگوں نے جگہ نہ دی ان کو، جوانوں نے جگہ نہ دی ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے پھر غصے کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جو میری امت کے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، میری امت میں سے نہیں۔ یہ ہے ساری حدیث، ایک بزرگ آدمی کو جگہ نہ دینے کی بنیاد پر میرے پیغمبر نے یہ بات ارشاد کی۔ تو حضرات اپنے بزرگوں کی عزت کریں، بزرگوں سے برکت حاصل کریں، بزرگوں کے ساتھ لازم ہو جائیں، بزرگوں کی جتنی توفیق کریں گے اللہ اتنی عزت آپ کو دیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔